السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الزمر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ میں اس وقت ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا۔ شروع کی 3 آیت کا ترجمہ حاضر ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کو فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے اور گارنٹی دی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو بہت زبردست ہے، بہت پوری قوت والا ہے اور ہر معاملے کو اچھی طرح سمجھتا ہے، دانا اور حکیم ہے۔ یعنی شروع سے لے کے آخر تک تمام معاملات کو، پہلی سے لے کر آخر تک تمام مخلوقات کو اس نے پیدا کیا اور ان کو اچھی طرح سمجھتا ہے، ان کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور ان کے کاموں کو سمجھتا ہے، کیونکہ یہ کام اسی نے سپرد کیے ہیں ہر مخلوق کے۔ تو اس لحاظ سے پہلا دلیل یا پہلا ثبوت یہ ہے کہ وہ بہت زبردست اور دانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس کتاب میں، قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کوئی بات اس میں غلط نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، اور سب چیزیں بالکل ٹھیک ٹھیک تم سے بیان کی گئی ہیں، اور جو ہیں اور جو ہونی چاہیے اور جس کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہماری ہی بندگی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دو۔ مطلب یہ کہ ایک طرف تو ہم مان لیں کہ خدا بزرگ و برتر ہی ان تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کی ہیں، اور پھر رہنمائی کے لیے کتاب بھی نازل کی ہے، اور ہر طرح اس میں اللہ انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر ہم جہاں عبادت کا معاملہ آئے، جہاں حکم کی تعمیل کا معاملہ آئے، وہاں ہم دوسروں کو سرپرست بنا لیں، اس دین میں دوسروں کو داخل کر لیں، ہم دوسروں کے کہنے پہ چلنے لگیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کریں یا غفلت برتیں، تو یہ دین پر خلوص سے عمل کرنا نہیں ہوا۔ دین پر عمل تو خلوص سے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس کتاب کی ہدایت ہیں۔ تو یہ یقین کر لو، سب انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دین خالص اللہ کا ہے، کسی اور کا کوئی دین پیش کرے وہ خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، بناوٹ ہے اور گمراہی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے دنیا میں لوگ ملتے ہیں جو اس بات کو تو مانتے ہیں کہ خالق حقیقی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ساتھ میں وہ دوسرے شریک بھی بناتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ شریک کیوں بنائے ہیں تو بعض لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہم نے اسے ایک ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ اس کی ذات تو بہت اونچی ہے، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ اس تک جائیں،
تو اس لیے ہم نے دوسرے وسیلے بنا رکھے ہیں، ذریعے بنا رکھے ہیں، سفارشی بنا رکھے ہیں۔ یہ ایک بڑا تصور عام ہے، یہاں تک کہ یہ تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جو انسان چاہے خلوص دل کے ساتھ وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے، مجھ سے اپنی فریاد کر سکتا ہے، مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کر سکتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے اور ساری توقعات اسی سے لگائے اور اسی سے وابستگی اختیار کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کا فیصلہ قیامت کے دن وہ خود دیکھ لیں گے کہ حقیقی میں کون اللہ ہے اور کس کی پوجا کر کے، کس کی بات مان کر لوگوں نے غلطی کی اور کس طرح دوسروں کو اللہ کا شریک بنایا، اور یہ کتنی بڑی غلطی تھی۔ پھر اگلے جملے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی شخص کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے، جس میں ہدایت حاصل کرنے کی لگن ہے، خواہش ہے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ جگہ ہے کہ ہدایت پا جائے اور اس کو اپنا لے۔ لیکن جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جن کی زندگی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، جھوٹے خدا بناتے ہیں، دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے خدا ہیں یہ سفارشی ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ان سے سفارش کرواؤ۔ تو یہ اس طرح کے جو جھوٹ بولتے ہیں اور خود بھی جھوٹ پر عمل کرتے ہیں، سچی بات کا انکار کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی گنجائش نہیں ہے حق کو جگہ دینے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کیسے کرے گا، اس کو ہدایت کیسے دے گا؟ ہدایت انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوں، خواہش مند ہوں، اس کے لیے کوشش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کے لیے راستے بھی آسان کرتا ہے۔ لیکن ان کے لیے نہیں جو حق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، سراسر اس کا انکار کریں، سراسر جن کی زندگی جھوٹ پر مبنی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔